زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا میں میری اور آپ کی پہچان مسلمان کی حیثیت سے بنائی. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید اور رسالت کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر و احسان یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام فرقوں سے ہٹ کر رسول اللہ اور صحابہ کی جماعت سے منسلک فرمایا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. برادران اسلام، کافی عرصے کے بعد پھر سے آپ کا سامنا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے ریاست اور بیرون ریاست کے دورے سبحان اللہ بحمدہ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اللہ نے جہاں جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا، اور جن جن احباب کو اللہ توحید و رسالت کی روشنی میں لانا چاہ رہا تھا، اللہ رب العزت کفر و شرک اور بدعت کی اندھیروں سے نکال کر انہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ توحید کے پرچم تلے جمع کر دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے. دن اور رات، صبح و شام ایک محنت ہے، ایک جستجو ہے، ایک فکر ہے کہ کسی طریقے سے انسانیت جہنم میں جانے سے بچ جائے، کسی طریقے سے لوگ بدنامگیوں سے، بدگمانیوں سے بچ جائیں، کسی طریقے سے لوگ قرآن حدیث کے طریقے کی طرف آ جائیں. ایک ناقص کوشش ہے ہماری، اللہ اس میں مختصر کامیابی ضرور عنایت کر رہا ہے. کافی عرصے کے بعد
تو غالباً 3 جمعوں کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوں۔ اس طریقے سے آپ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کے ذریعے سے پیغام کا پہنچانا بھی بڑا آسان ہو چکا ہے۔ اسی ضمن میں آج کے جو جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام بھائیوں اور بہنوں تک جو پہنچایا ہے کہ آؤ ایک عہد کریں۔ آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان منتخب کیا گیا ہے کہ آؤ ایک عہد کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، ساری دنیا میں ایک ولولہ ہے، ساری دنیا میں ایک عجیب سا منظر ہے، ساری دنیا میں ایک عجیب سی سوچ ہے، یہ کہ سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ۔ مسلمان عمل سے جب کوڑا ہونا شروع ہوا، مسلمان عمل کو جب اپنی زندگی سے نکال دیا، مسلمان جب عمل سے ڈرنا شروع کر دیا اور مسلمان یہ سمجھتا رہا کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، مسلمان یہ سوچتا رہا کہ جو میں بول رہا ہوں یہی صحیح ہے، مسلمان وہ کرتا رہا جو میں وہی کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، جب یہ نکتہ، یہ سوچ، یہ فکر مسلمانوں کے درمیان میں آنا شروع ہوئی تو مسلمانوں کا وقار گھٹنا شروع ہوا، اور دنیا نہیں بلکہ اس ملک سے بھی مسلمانوں کا معیار اور وقار دونوں کو ایک ساتھ گھٹانے کی ناپاک کوششیں چل رہی ہے۔ اور میں اور آپ ہیں کہ جو اللہ سے عہد کر کے دنیا میں آئے تھے، اس عہد کو میں نے اور آپ نے پارا پارا کر کے رکھ دیا، توڑ توڑ کر کے رکھ دیا۔ اس عہد کی میرے اور آپ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کا نظام ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ ظالموں نے قرآن کو تعویذ اور گنڈوں کی کتاب بنا دیا، ظالموں نے نیموں اور ناریلوں پر لکھنے والی کتاب بنا دیا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مذاق بنانا شروع ہوا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ دھیرے دھیرے ہر کنارے سے مسلمانوں کا دبدبا، مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کی نشانیاں، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے مدارس، ان پر آنچ آنا شروع ہوئی، اور کئی ایک علاقوں سے اسی ملک کے اندر، کئی ایک ریاستوں کے کونے کونے سے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا دیا گیا، اور اس گاؤں سے مسلمانوں کی تعداد کو 0 کر دیا گیا، اس لیے کہ ہم نے اسلام کو اہمیت نہیں دی، ہم نے کبھی اسلام کو سیریس نہیں لیا، ہم نے کبھی اسلامی تعلیمات کو زیر غور نہیں رکھا، ہم کبھی منڈلی میں بیٹھ کر اپنے 4 لوگوں کی دنیاوی گفتگو تو ضرور کرتے ہیں، تجارت کی بات تو ضرور کرتے ہیں، حالات کی بات تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک بات نہیں ہوتی تو وہ اسلام کی بات نہیں ہوتی کہ چلو تمہیں کتنی صورتیں یاد ہے، تم نے کتنی احادیثیں یاد کی ہے، تم کو کتنے صحابہ کے نام یاد ہے، کون کون سے واقعات اسلام کے رونما ہے، کس اسلام کے نظریے کے اندر اسلام کیا چاہتا ہے۔ آج یہ تمام تر نکات کو میں نے اور آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کے پیروں تلے ڈال کر رون دیا تو سب سے پہلے اس ملک کے اندر تمہاری شناخت ختم کی گئی تو بابری مسجد کی حیثیت سے کی گئی۔ عہد کو توڑنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی عزیزان محترم۔ آؤ کیا کیا عہد کرنا ہے اللہ سے، اور ہم نے کیا تھا کیا اللہ سے عہد، وہ زیر غور ہے۔ آج کے خطبے سے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی لے کر کے جائیں، یہ 2 وقت کی روٹی کا سلسلہ، یہ 2 وقت کی جو روٹی مجھے اور آپ کو ستا رہی ہے، یہ بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کا جذبہ جو ہمارے اندر آ گیا ہے، یہ فنا کر کے رکھ دیا قوم کو، یہ فنا کر کے رکھ دیا قوم کو۔ غریبوں کے بیٹے، فقیروں کے بیٹے، پہننے کو جن کو کپڑے نہ ہو، جن کے پاس سر کا سایہ نہ ہو، ایسے لوگ عالم بنے اور حافظ بنے۔ میں کیوں بناؤں؟ میں تو مالدار آدمی ہوں، ہر مہینہ 5 سے 10 ہزار روپے دے کر عیسائیت کی پوجا ضرور کرا دوں گا، وندے ماترم ضرور پڑھوا دوں گا، اپنی زندگی سے اسلام کو میں نکال دوں گا۔ یہ ذمہ لیا ہے میں نے اور آپ نے۔ عہد کو توڑنے والی قوم کبھی زندہ نہیں رہ سکتی عزیزان محترم۔
عہد کو توڑنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی عزیزان محترم. عہد کو توڑنے والے لوگ کبھی زندگی میں عزت نہیں پا سکتے. اسی لیے اسلام میں عہد کو، معاہدے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو سب سے بڑی آیت ہے کلام اللہ قرآن مجید کی، لمبی آیت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں یہی بتایا گیا، سکھایا گیا کہ جب کبھی کوئی چیز دو، کوئی چیز لو تو لکھ لیا کرو، عہد کرو، کب دیں گے، کب سے کیسا لیں گے. یہ عہد کا پابند بنایا گیا مسلمانوں کو. لیکن آج کہاں ہے مسلمانوں کی بات؟ کون کرتا ہے عہد؟ کون سنتا ہے عہد؟ کون رہتا ہے عہد پر؟ آؤ ذرا بات کو شروع کریں. کہاں سے ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور اس عہد کو میں نے اور آپ نے کس طریقے سے دنیا میں آنے کے بعد پارا پارا چکنا جو ہے اس کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. پڑھو قرآن، سمجھ میں آئے گا. ورنہ قرآن چھوڑ کر مرو گے تو موت بھی سختی کی ہوگی، عذاب قبر پکا ہوگا، قبر میں روشنی نہیں آئے گی، جنت کی کھڑکی نہیں کھولی جائے گی، جہنم کے بستر ضرور بچھائے جائیں گے. جو لوگ قرآن پڑھتے نہیں، جو لوگ قرآن سمجھتے نہیں، جو لوگ قرآن کی طرف توجہ کرتے نہیں. آج ہماری زندگیوں کا محور یہی ہے کہ صبح بچہ نکلتا ہے تو ہائے بائے کی آواز کر کے نکلتا ہے، شام کو بچہ آتا ہے تو جیسے ہی بیگ اس نے رکھا، ماں باپ یا دادا دادی کی چیخیں نکلی، جاؤ بیٹا فیل ہو جائیں گے، ٹیوشن پڑھ کے آؤ. یہ کون سا عہد کی بات ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ کون سی تعلیم کی بات ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آتی. یہ کون سے اصول کی بات ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا. آؤ اس وقت کے عہد کی بات کریں جس کو اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں محفوظ کر کے رکھا ہے. پڑھو قرآن مجید، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172. سب سے پہلا عہد جب میرا اور آپ کا جسم نہیں تھا، انسانیت نہیں تھی، اس وقت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میری اور آپ کی روح سے، روحوں سے معاہدہ کیا، عہد لیا. اور میں نے اور آپ نے یہ عرض کیا اللہ سے کہ اللہ جو عہد تو لے رہا ہے اس پر کاربند رہیں گے، کبھی اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اس وقت کی بات ہے جب میری آنکھیں نہیں، آپ کی آنکھیں نہیں. اس وقت کی بات ہے جب آپ کا جسم نہیں، میرا جسم نہیں، کوئی دنیا میں انسان نہیں سوائے ایک انسان کے، آدم علیہ السلام. بات غور سے سننا عزیزان محترم، اور پھر لے کے جانا اسے. اس کے بعد اپنی زندگیوں میں ٹٹول کر کے دیکھنا کہ میں نے رب سے کیے ہوئے معاہدے، اس کے عہد کو کیسے پارا پارا اور چکنا چور میں نے کر دیا. اور جب میں نے رب کے کیے ہوئے معاہدے کو جھٹلا دیا، چھوڑ دیا، تو آج میری درگت کیا بنائی جا رہی ہے، اس پر بھی ذرا توجہ دینا ضروری ہے عزیزان محترم. اس لیے کہ مسلمان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا تو بیکار کے ایسے ہی پیدا نہیں کیا. مقصد ہے اللہ رب العزت کا، مقصد ہے اللہ رب العزت کا. آؤ ذرا دیکھتے ہیں ہم نے کیا عہد کیا تھا اللہ سے. اللہ وحدہ لا شریک لہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں کہتا ہے کہ جب آدم کو بنایا گیا اور آدم کی پشت سے، پیٹھ سے، دونوں پکھووں کے درمیان میں، یہاں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی روحوں کو پیدا کیا. کوئی جسم نہیں تھا ابھی، روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. عالم ارواح جس کو کہا جاتا ہے، روحوں کو جب پیدا کیا تو روح عالم ارواح میں محفوظ، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام کائنات کی روحوں سے، گورے کالے نکے چھپٹے، مشرق مغرب شمال میں جنوب میں رہنے والے، ان تمام کی روحوں سے اللہ نے ایک عہد لیا. اور ان روحوں سے اللہ نے سوال کیا اور پوچھا، اے روحو بتاؤ تو صحیح کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ اکبر. کبھی پڑھا ہے قرآن میں یہ واقعے کو؟ کبھی پڑھا ہے اس واقعے کو؟ کبھی دل کی گہرائی سے اس پر نظر ڈالی ہے؟ کبھی اس واقعے سے ہم نے درس لیا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ضرورت ہے قرآن سے آئیں بائیں شائیں بس یہ سکلو جو دو چار جملے انگریزی کے، پھر کسی ملک میں جا کر روزی روٹی کما لینا
اور وہاں سے پھر زندگی گزار کر مر کے چلے جانا. قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ پڑھے ہی نہیں قرآن مسلمان، پڑھتا ہی نہیں قرآن مسلمان. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تمام روحوں سے ایک معاہدہ کیا، عہد لیا ان سے کہ بتاؤ اے روحو کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. میری آپ کی تمام کائنات کی روحوں نے بیک وقت جواب دیا کہ بے شک اے میرے رب، اے ہمارے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی. کس نے دی گواہی؟ یہ میری روح اور آپ کی روح، جس کی بنیاد پر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کائنات میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. ان کے ماں باپ اسے یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، بلکہ ہر انسان دنیا میں مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے معاہدہ کیا، عہد کیا روحوں سے اور پوچھا تمہارا رب ہو کہ نہیں؟ میری اور آپ کی تمام لوگوں کا جسم تو نہیں تھا، لیکن روح نے گواہی دی اور کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. بات اللہ نے معاہدے کی یہاں تک ختم نہیں کی. ہو سکتا بات یہاں تک ہو بھی جا سکتی، لیکن اللہ نے وہ تمام چیزوں کو کھولوا لیا اور اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں. دیکھو اے لوگوں، کہیں دنیا میں جانے کے بعد میری ذات میں شرک نہ کرنا، کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اللہ اکبر. آج معاملہ کیا ہے میرا اور آپ کا، ذرا غور کر کے دیکھو. ہم نے سب سے پہلے جو رب سے معاہدہ کیا تھا، ایک عہد جو کیا تھا، اس عہد کو دنیا میں آنے کے بعد مردوں سے جوڑ کر کہا سب کچھ ملنے والا ہے تو یہاں سے ملنے والا ہے. جو زندہ جاوید اللہ ہے وہ وسیلے کے بغیر نہیں سن سکتا اور مردہ بغیر وسیلے کے سن سکتا ہے. یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا. اب جب اس معاہدے کو میں نے اور آپ نے توڑا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات کہی اور بتایا. جس وقت مجھے معراج کروائی گئی، شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اسلام نے ایک نقطے کو بھی کہیں ادھورا نہیں چھوڑا، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا. یہ میری آپ کی بدقسمتی ہے کہ اس طرف سے ہماری توجہ ہٹا دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا جو چیخیں مار رہا ہے اور جہنم کے وادیوں میں جو ہے نا بھاگ رہا ہے، جس کا پیٹ کٹ رہا ہے، انتڑیاں باہر گر رہی ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے، پھر انتڑیوں کو اپنے پیٹ میں ڈال کر بھاگتا ہے، پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، پھر انتڑیاں باہر نکال دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ بھائی جبرائیل، اتنی خطرناک سزا کون ہے، یہ کس کو دی جا رہی ہے، ایسا قصور کیا ہے اس کا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عمدگی سے جواب دے کر کے کہا یہ عمر بن لوئی ہے. عمر بن لوئی مکے کی سرزمین کا رہنے والا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا بتوں کے سامنے سر جھکانا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا ایک اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو خلط ملط کرو گے تو شرک ہوگا. اس عمر بن لوئی نے لوگوں کو پتھر کا ایک بت بنا کر ڈرایا اور کہا یہ نیک آدمی ہے تمہاری امت کا، تمہارے قبیلے کا، تمہارے خاندان اور ملک اور شہر کا، اگر تمہارے لیے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا. لوگوں نے آنن فانن اس کی باتوں کو لیا اور جب کبھی مصیبت اور پریشانی آ جاتی تو اسی عمر بن لوئی نے جو بت رکھا تھا اس کے سامنے جاتے اور اپنی منتوں اور مرادوں کو پوری کرتے اور یہ امید لگا کے بیٹھتے کہ یہ اچھا انسان تھا اور اس کی روح اس پتھر کے اندر ہے اور یہ ہماری جو ہے دعاؤں کو، ہماری جو ہے نا منتوں کو پوری کرنے والا ہے. اللہ اکبر. جب
جب عمر بن لوئی نے اس کی بنیاد ڈالی تو اب پتہ یہ چلا کہ عمر بن لوئی کا حال اللہ کے نبی کو جہنم میں بتا دیا گیا۔ اب ذرا غور کرو عزیزان محترم، یہاں پر جو انسان بیمار ہو گیا تو صحت اس کے پاس نہیں ہے، بھوک لگی تو کھانا پیٹ میں نہیں ہے، بھوک لگی تو کھانے کا محتاج، بیمار ہو تو دوا کا محتاج، کپڑے اتار کر دوسرے بدل نہیں سکتا، اتنی لاچاری والا انسان۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ ماں اور باپ کے جذبات سے ملنے کی وجہ سے جو سینے اور پیٹھ کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، جس کو منی کا خطرہ کہا گیا، وہ مادر رحم میں ٹپکاتا ہے۔ اگر کسی کے کپڑوں پر گر جاتا ہے تو انسان خود اپنے پانی سے کراہیت محسوس کرتا ہے، اور اللہ مادر رحم میں اس کو گرا کر ایک انسان کی نشو نما کرتا ہے اور 9 مہینے تک پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اور وہ دنیا میں جب آتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے کچھ اچھے کام وہ کرنے لگتا ہے، لوگوں میں جب مشہور ہوتا ہے تو ایک آدمی وہ جا کر کے ہزاروں کا خدا بنا دیا جاتا ہے۔ جاؤ حضرت کے پاس، ہمیں ولیوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ولی کو ماننے والے ہیں، بشرطے کہ وہ ولی ہو جو قرآن حدیث کی تعلیمات دیتا ہو، جو شرک سے بچاتا ہو، جو توحید کا پیغام دیتا ہو۔ ہماری نظر میں، اس کائنات کی نظر میں، اہل علم کی نظر میں، تمام مسلمانوں کی نظر میں سب سے پہلا ولی کسی کو مانا جائے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ولیوں کی صفت ہے، یہ ولیوں کی صفت اللہ نے بتائی۔ لیکن آج معاملہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ کل تک کچھ بھی نہیں، آج کیا کی، پرسوں اسپیکر، چوتھی مرتبہ دیگاں چڑھ جاتے، لیٹاں ڈال دیتے، ان کے پروپیگنڈے ہوتے، لوگ اللہ کے در پہ آنے کے بجائے کہیں اور جا کے اپنی منتوں اور مرادوں کو پوری کرنے میں لگ جاتے۔ معاہدے کو توڑ دیا ہم نے۔ اب جب ہر دور میں دیکھنا کہ معاہدے کو اگر توڑ دیا جاتا ہے تو اس کے نقصانات سامنے سمجھ میں بھی آتے ہیں۔ یاد رکھنا، صحابہ کی زندگیاں غلطیوں سے مبرہ ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہیں۔ لیکن صحابہ نے جب اللہ کے نبی کے ایک عہد کو توڑا، 2 عہد کو توڑا، لیکن صحابہ کرام جان بوجھ کر نہیں، میری اور آپ کی نصیحت کے لیے اللہ نے ان سے یہ واقعہ رونما فرمایا۔ صحابہ کا مقام نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کے بارے میں کہا، ایسی جماعت دوسرے کسی نبی کو نہیں دی گئی، یہ جماعت سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اور ان میں بھی اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بنانے کا سلسلہ رکھتا تو عمر بن خطاب کو بناتا۔ 3 مرتبہ کہا۔ پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کسی کو نبی بناتا اللہ تو ابوبکر کو بنا دیتا۔ اور تعجب کریں گے آپ، نبی کے ہوتے ہوئے کسی کو امامت کرنے کا حق ادا نہیں، کوئی نبی کے ہوتے ہوئے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، امت کی امامت وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قربان جائیے میرے اس ولی پر، میرے اس ولی پر قربان جائیے، نبی کی زندگی میں 17 فرض نمازیں ابوبکر نے پڑھائی اسی مصلی پہ کھڑے ہو کر۔ یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سگریٹ پی کے، جھوٹا دیکھ کے، تمباکو جھٹک کے پینے والوں کو ولی نہیں کہا جاتا، گندگی پینٹ میں کر کے بسان کو اٹھانے والے کو ولی نہیں کہا جاتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا عہد میں نے اور آپ نے توڑ دیا۔ رب کو رب ماننا چاہیے تھا، اس کی ربوبیت میں کسی کی شراکت داری نہیں تھی، اس کی ربوبیت میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج وسیلے کے نام پر ایسے شرک کے خطرناک دروازوں کو کھول دیا گیا، نبی کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آؤ، صحابہ کرام نے کیسے کیسے عہد کیے تھے، آج میں نے اور آپ نے ان عہد کی ایسی جو ہے نا ڈنکا بجا دی کہ آج میرا اور آپ کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اور یاد رکھنا،
اسپین کی سرزمین ہم نے بارہا اس واقعے کو رکھا ہے، بار بار رکھتے جائیں گے۔ ذہنی طور پر کمزور ہو گئی یہ قوم، رات بھر 2 بجے تک جو آن لائن لگی رہے، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کس میں کیا ہو رہا ہے، یہ لگی ہوئی قوم رات کے 2 بجے تک جاگ کر فجر کو ضائع کر دیتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا عقلی نظام خراب ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم۔ اور امت محمدیہ سے سب سے پہلا کام یہی ہو رہا ہے کہ ان کی دماغی صلاحیت ختم ہو رہی ہے اور یہ قوم سمجھنے کا نام نہیں لیتی۔ فجر میں ذرا دیکھ لیجئے آ کے کیا حال ہے مساجد کا، آدھی صف، ایک صف، 4 آدمی، 6 آدمی، بعض مساجد میں مؤذن اور امام اذان دے کر انتظار میں ہیں کہ جب مصلی آئیں تو نماز کو ادا کر لیں گے۔ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ کدھر جا رہی ہے ہماری زندگیاں؟ کیا کر رہے ہیں ہم آخر؟ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو ہم نے پارا پارا کر دیا۔ آؤ، اللہ نے سکھایا عہد کا ایک طریقہ کہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا ہوا عہد کو توڑ دیا۔ رب کو رب ماننے کے لیے قوم تیاری نہیں ہے، رب کو رب مان کر زندگی گزارنے کے لیے قوم تیاری نہیں ہے۔ جب کبھی رب کو رب ماننے کی بات کی جاتی ہے تو الزامات کی بارش ہوتی ہے، ارے یہ لوگ تو امت میں فتنہ بپا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، سورہ ذاریات پڑھیے، آیت نمبر 56 پڑھیے۔ اللہ نے ایک عہد سکھایا، بندے اور رب کے درمیان میں عہد سکھایا، وہ عہد کو توڑ دیا میں نے اور آپ نے، نفسانی خواہشات کے تحت توڑ دیا۔ اللہ نے کہا عہد یاد دلاتے ہوئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک عہد جو رب نے سکھایا مجھے اور آپ کو، اللہ نے بتا دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کے لوگوں، ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کتنی کر رہے ہیں بھائی عبادت؟ 24 گھنٹے میں سے ذرا محاسبہ کر کے دیکھنا، 24 گھنٹے میں سے محاسبہ کر کے دیکھنا کہ کتنی عبادت میں اور آپ کر رہے ہیں، کتنی دنیا کے لیے فکر ہے، گھر کا کرایہ دینے کی فکر، لائٹ کا بل بننے کی فکر، بچے کے اسکول کی فیس بننے کی فکر، شوگر کے گولیاں لانے کی فکر، گھر میں راشن نہیں ہے کی فکر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں ایک ویران گھر کی طرح تھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ایک اندھیری کھوٹری کے جیسی تھی، لیکن انہوں نے نبی کے سامنا کیا اور نبی کی باتوں کو سنا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عہد کرتے ہیں آپ سے کہ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ تمام کی تمام سچی ہے، اور ایک بات بھی ہم ان میں سے نہیں چھوڑنے والے، نہ آگے کریں گے نہ پیچھے کریں گے۔ ایک عہد کیا تھا صحابہ کرام نے، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک بلند پایا عہد کرنے والی شخصیت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ملتی ہے۔ مکے کی سرزمین پر کوئی نہیں آپ کا، خاندان بھی نہیں، قبیلہ بھی نہیں، حبشہ کی سرزمین کا رہنے والا آدمی، بھوک اور پیاس نے ستایا، ابھی ایمان میں داخلہ نہیں لیا، مکے کی سرزمین کا رخ کرتا ہے، بنو امیہ کا غلام بنتا ہے، 2 وقت کی روٹی کے عوض بیلوں جیسی محنت لی جاتی ہے، نیند کم ہوتی ہے، تھکان زیادہ ہوتی ہے، کھانے کے لیے کم دیا جاتا ہے، چھپر بھی ایسی دی گئی تھی کہ پانی پڑتا تو سارے کا سارا پانی آپ کے جسم پر گر جاتا۔ لیکن جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھے اور نبی کے طرف رخ کیا اور آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت باتیں آپ کے بارے میں سن رہا ہوں، بہت دور دور تک آپ کی باتیں چل رہی ہے، ذرا مجھے بھی بتا دیجئے ماجرا کیا ہے، آخر کیا لائے ہو پیغام؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے نا، آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیا پیغام ہے بتا دیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلو میں بٹھائے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ دیکھو بلال، رب ہے رب،
جو تمام بندوں کو پالنے والا ہے، اس کی ملکیت میں ذرہ برابر کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بندہ نواز، وہی غریب نواز، وہی دینے والا، وہی نہ دینے والا، وہ تمام تر چیزوں کا مالک و رب ہے۔ جو مانگا جاتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے، جو بندہ بھول جاتا ہے مانگنے میں وہی بھی دے دیتا ہے۔ رسالت کے بارے میں بات کہی تو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات کے علاوہ کسی اور کی بات نہ ماننا، میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہوں، وہی کے ذریعے سے کہتا ہوں۔ تیسری بات میرے نبی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور کہا کہ آخرت بڑی کربناک ہے بلال، بہت خطرناک جگہ ہے وہ آخرت کی، بچے رہنا اس سے، اور رب کی ذات میں کوئی شرک نہیں کرنا۔ شرک کا کرنا اللہ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ جو اللہ کے ذات میں شرک کرنے سے بچ گیا اللہ اسے جنت دے کر کے رہے گا، ورنہ جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ جہنم کے کچھ منظرات اللہ کے نبی نے بتائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمبا چوڑا موٹا ہاتھ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ رکھ دیجئے میرے ہاتھ پر ہاتھ، عہد کرتا ہوں آپ کی بات پر، ایمان لاتا ہوں آپ کی بات پر کہ آج کے بعد بلال لات منات اور حبل کو کبھی نہیں پوچھے گا، عزا کو کبھی نہیں پوچھے گا، مشکل اگر آئے گی تو اللہ سے مانگے گا اور آپ کی بات کو مقدم رکھے گا، فکر آخرت سے ڈرتا رہے گا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے معاہدہ کیا نبی سے، لا الہ الا اللہ، ایک معاہدے کا ہیڈنگ اہم عنوان نبی نے بتا دیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو مشکلات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، کھانے کے لالے کر دیے گئے، جسم کو چھلنی کر دیا گیا، بدن سے کپڑوں کو کھینچ لیا گیا، گرم گرم ریت پر گھسیٹا گیا، وادی بتا کے پہاڑوں سے گھسیٹا گیا، میرے بلال کی پیٹ کی ساری چمڑی نکل گئی، صبح سے شام تک بھوکا رکھا گیا، سامنے کھانا ہوتا لیکن بلال کھا نہیں سکتا۔ اتنی تکالیف جب آئی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظالموں نے ایک بات کو رکھا اور کہا، ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو بابا، اگر آزادی چاہتے ہو نا، اگر یہاں سے آزادی چاہتے ہو، ان تکالیف سے بچنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ کہہ دو، صرف ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں محمد کے رب سے انکاری بنتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی ساری تکلیفوں میں رہنے کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا، اپنی گردن کو ہلایا اور کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ جملہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جب اس بات کو سنا تو بلال کے قریب میں آ کر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال تیرا دل تو رب کی طرف ہے، تو نبی سے محبت کرتا ہے اور تیرے دل میں فکر آخرت ہے، تو خوف کھاتا ہے آخرت سے، دیکھا دل تو نہیں مانتا، لیکن ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ دے تاکہ تو بچ جائے اور تجھے چھوڑ دیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر! میرے بلال نے جواب دیا، پوروں کے منہ پہ تماچا ہے، آج ہر مسلمان کے منہ پر تماچا ہے میرے بلال کے الفاظ۔ بلال نے کہا، بھائی ابو بکر کیا معاہدہ کر رہے ہو یار؟ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اب یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ زبان سے کلمے نہیں نکل سکتے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ بیٹیاں نہیں ہو رہی ہے، بیٹے نہیں ہو رہے، جاؤ کسی قبرستان پر بابا دے دے گا، سال میں ایک مرتبہ جھنڈا چڑھا دو، اونٹ پر مرفے نکال کے ناچ لو، نمازوں کو ضائع کر دو، تمہاری منتیں مرادیں پوری ہو جائیں گے۔ ارے کس ولی کا مذاق بنانا چاہتے ہو؟ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور تم ولیوں کا نام لے کر باجے بجاتے ہو ان کے سامنے، ان کا جھنڈا اٹھا کر۔ سوچو ذرا کدھر جا رہی ہے ہماری زندگی، سوچو ذرا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تم سے مخاطب ہوں میں، تم سدھر جاؤ انشاءاللہ، تم سدھر جاؤ انشاءاللہ، پھر کوئی کسی رنگ کو لے کر جھگڑا نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز، پھر کوئی کسی مسلم علاقے کے نام کو بدلنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز۔
پھر تاج محل کی عزت و آبرو بھی برقرار رہے گی, قطب مینار کی بلندی بھی برقرار رہے گی انشاءاللہ العزیز. تم سدھر جاؤ, تم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہو. تمہارے بالوں کا انداز, تمہارے چال کا انداز, تمہاری زندگی کا انداز, تمہارے سوچنے کا انداز, تمہارے سوچنے کا, زندگی گزارنے کا انداز کافرانہ, اور مانگتے ہو رب سے, کیسے دے گا رب؟ پورے رب کے ہو جاؤ انشاءاللہ, پورے رب کے ہو جاؤ انشاءاللہ. نبی کی سنتوں کا مذاق مت بناؤ انشاءاللہ العزیز. آؤ, جب میرے بلال نے اپنے جسم کو چھنی کروا لیا, بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا, ابوبکر صدیق نے ایک انڈے کے برابر سونا دے کر بلال کو آزاد جب کرا لیا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, اور مکے کی گلیوں میں بلال آزاد, اب غلام نہیں ہے, اب آزاد گھوم رہا ہے میرا بلال. ادھر نبی کو معراج ہوئی, معراج کے سفر میں میرا نبی اب جنت میں جانے کی باری آئی, جنت کا داروں کا دروازہ کھولا, اور نبی داخلہ لینے سے پہلے رک جاتے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے ہیں, جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں, لیکن جنت میں یہ آگے آگے قدموں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیز نوجوان ساتھیو, بلال ضعیف نہیں تھے, بلال جوان آدمی کا نام تھا, مضبوط آدمی کا نام تھا, چوڑی چھاتی والے کا آدمی تھا, نام تھا, چوڑی کلائی والے کا نام, آدمی کا نام تھا. رکھ دیتا کسی کو محبت سے تو آدمی زمین چاٹ بھی لیتا تھا. اور تمہاری جوانیاں بیچاری ایسی ہے, اگر کان کے پاس آ کے تمہارے گھر کو چیخ دے تو تم بے ہوش ہو کے گر جاتے ہو. حالت تو تمہاری یہ ہے, زنخے بن چکے ہو تم. بنو مجاہد الحمدللہ, ضرورت ہے وقت کی. اب یہ ڈھیلے پنے سے کام نہیں چلے گا. اب جبرائیل کہتے ہیں میرے نبی سے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی نہیں, تم اور میں, تیسرا کوئی نہیں, جنت میں جا بھی نہیں سکتا, اجازت نہیں ہے کسی کو. اللہ کے نبی نے کہا, بھائی جبرائیل بتا یار, یہ کون ہے؟ میں قدموں کی آواز کو سن رہا ہوں, تیرے اور میرے قدموں کے آگے اس کی آواز آ رہی ہے, کون ہے؟ جبرائیل نے بڑی متانت کے ساتھ کہا, مبارک ہو یا رسول اللہ, آپ کا بلال زمین پہ چلتا ہے, اس کے قدموں کی آواز کو اللہ جنت میں سنا دیتا ہے. کہاں ہے وہ نوجوان؟ پوچھنا چاہتا ہوں میں. ماں باپ کا دل دکھا کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ داڑیوں کو مون کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ گانے سن کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بغیر قرآن کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ نمازوں کو چھوڑ کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ بازاروں کی رونق بڑھا کر جنت میں جانا چاہتے ہو؟ 4 5 بچوں کے ساتھ عاشقی کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیسے جنت ملے گی تمہیں؟ بلال پوچھے گا کل قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے. بلال کا میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہونا لازمی ہے. بلال پوچھے گا, ظالموں, ہم نے تو دیکھ میرا جسم کپڑے پہنتا تو پیٹھ میں غار پڑ جاتے تھے, ایک ایک زخم جو تھا, کبھی ریت زمین کی اڑ کر اس زخم پہ لگ جاتی تو میری چیخیں نکل جایا کرتی تھی. لوگوں کو پیٹ بھر کھانے کے لیے دیکھتا تو میری بھوک میں اضافہ بھی ہو جاتا تھا. تم لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, تمام نعمتیں دی تھی, اس وقت کھا کر تم نے اسلام کا کیسے مذاق بنا دیا؟ ظالموں, آؤ, ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا. کوئی نہیں بخشے جانے والا ہے, یاد رکھنا اس بات کو. تمہاری جوانیاں چبوتروں کے لیے نہیں ہے, تمہاری جوانیاں ناچنے اور گانے کے لیے نہیں ہے. تمہاری جوانی اگر ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے ہے. تمہاری جوانیاں ہے تو اسلام کی جو ہے نا رونق بڑھانے کے لیے ہے. تمہاری جوانیاں ہیں تو مساجد کو بھرنے کے لیے ہے. تمہاری جوانیاں اگر ہے تو اس امت کی بچیوں کی لٹتی ہوئی عصمتوں عزتوں کو بچانے کے لیے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے آخر؟ آؤ ایک عہد کریں انشاءاللہ کہ آج سے نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. آؤ عہد کریں اللہ سے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. آؤ عہد کریں اللہ سے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے. آؤ اللہ سے عہد کریں ماں باپ کی خدمت نہیں چھوڑیں گے. آؤ اللہ سے خبر پرستی کے نظام کو ختم کرے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. آؤ بدعتوں کو ختم کرے بغیر نہیں چھوڑیں گے. آؤ عہد کریں اللہ سے کہ شادی بیاہ کے جو مجرمانہ تخریق کار ہیں ان کو ختم کر کے رہیں گے. آؤ
مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر کے رہیں گے، یہ عہد اگر کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ پھر سے ایک نیا اصول اور محبتیں، رحمتیں میرے اور آپ کے سینوں میں داخل کر دے، انشاءاللہ ہوگا یہ میرے بھائی۔ لیکن اٹھو اے میری ماں بہنوں، تم کو اگر بننا ہو تو ام حرام بننا تم کو ہے، اگر تم کو بننا ہو تو بہن فاطمہ کا طریقہ تم کو اختیار کرنا ہے، تم کو اگر بننا ہے تو اماں عائشہ کی سیرت تمہارے اندر لانا ہے، تم کو اگر بہترین طاقتور خاتون اگر بننا ہے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ تمہیں بننا ہے۔ ارے آؤ تو صحیح میری ماں بہنوں، ان تاریخی عورتوں کی طرف آؤ کبھی، کہ جس عورت نے فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے ایک طاقتور موسیٰ کو پیدا کر دیا تھا، اور پھر وہی موسیٰ اس ظالم وقت کے فرعون کے گلے کی حلق کی ہڈی بن چکا تھا، اور اسی موسیٰ کے ذریعے سے موسیٰ کے رب نے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ تو آج جو فرعونیت اٹھ رہی ہے ہمارے ناموں کو لے کر، ہماری عبادت گاہوں کو لے کر، ہمارے مدارس کو لے کر، ہمارے حفاظ کو لے کر، ہمارے علماؤں کو لے کر، ہمارے مؤذنین کو لے کر، ہمارے قرآن کو لے کر، ہمارے رنگوں کو لے کر جو فرعونیت اٹھ رہی ہے، کیا یہ جو ہے دب نہیں سکتی؟ برابر دب سکتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو دماغ اللہ نے بٹھایا ہے اس کو سب سے بلند اور اہم مقام پر بٹھایا ہے۔ اللہ چاہتا گھٹنوں میں دماغ رکھ کر تمہارا کام لے لیتا، اللہ چاہتا گردوں کی جگہ دماغ رکھ کر کام لے لیتا، لیکن اللہ نے بتا دیا اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ان اشرف المخلوقات میں اے مسلمان تیرا درجہ کچھ اور بلند ہے، اور دیکھ ہم نے تیرے دماغ کو سب سے اعلیٰ مقام پر بٹھایا ہے، اس کا غلط استعمال مت کر، پیروں کے طرح دماغ سے استعمال مت کر، دماغ کو دماغ کی جگہ رہنے دے، اعلیٰ سوچ رکھ، اعلیٰ فکر رکھ، اعلیٰ پروگرامنگ رکھ، اعلیٰ ذہنہ ظرف تو رکھ، پھر دیکھ تیرے دماغ کی طرح ہم تیرے درجے کو بھی بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہاں ہے؟ کون ہے؟ بتا سکتے ہو؟ ابھی ایک صاحب نے، بہت بری بات ہے میں اس ممبر سے نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کسی علاقے کے کوئی پیر بابا ہے، وہاں کے ہر مرید کو اپنے پیروں میں گھنگرو باندھنا پڑتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، اسلام کا طریقہ، اسلام کی سوچ، اسلام کی فکر کیا تھی کہ اسلام نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے احادیث کے لکھنے والے محدث، جو انتہائی کمزور تھے، لیکن اسلامی تعلیمات نے، نبی کے طریقے نے، نبی کی باتوں نے، نبی کے جذبے نے ایسا جذبہ دلایا کہ ایک بہت بڑا پہلوان اس دنیا کا رستم ایران کی سرزمین کا زمین پر گلا کر اس کے گلے کو کاٹ دیا۔ کون؟ عبداللہ ابن مسعود۔ ہم اس قوم سے ہیں الحمدللہ، ہم نڈھال نہیں ہو سکتے، ہم حالات اور واقعات کے تھپیڑوں کا رخ موڑنا جاتے ہیں لیکن اس کے شکار نہیں ہو سکتے انشاءاللہ العزیز۔ ابابیل ہو تم، ابابیل، وہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، تم اللہ کے کیے ہوئے عہد کو کبھی مت توڑو۔ نماز کا جو ہے نا معاہدہ میں نے اور آپ نے اللہ سے کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے معراج میں بلا کے وہ تحفہ دیا ہے، اور آج ایک مسلمان نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ قرآن آیا تھا دنیا کے اندر نصیحت کرنے کے لیے، اس قرآن کو چھوڑ کر مسلمان زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی چیلنج کر دو تم اس بات کے اوپر انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمت تو پیدا کرو نا، ہمت پیدا کرو، تم ہوگا کیا؟ ہوگا کیا اگر اسلام کے راستے میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو یاد رکھنا وہ کانٹے کی تکلیف چبھے ہوئے تمہیں جنت میں لے جا کر چین سے بٹھائے گی انشاءاللہ۔ ایک کانٹا اگر چبھتا ہے تو پریشان کیوں ہو رہے ہو تم؟ کدھر ہماری زندگیاں؟ کیا کرنا تھا کیا کر رہے ہو؟ کیوں اٹھتے نہیں؟ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور پھر مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے اس سرزمین کے اوپر۔ ہم ایک اسپرنگ ہیں، یاد رکھو، ہم ایک اسپرنگ ہیں، زیادہ مت دباؤ اسے۔ اچھلیں گے تو پھر کہاں چبھیں گے اس کا اندازہ نہیں ہے تمہیں اس بات کا۔ تم بولو تو صحیح نا، تم آواز نکالو تو صحیح نا، تم بتاؤ سامنے والے کو تمہارا وجود کیا ہے اس ملک کے اندر،
تمہاری طاقت کیا ہے؟ ہم نے کیا دیا ہے اس ملک کو؟ ہمارے آبا و اجداد نے اپنے جسم سے خون نکال کر، اپنی ماؤں نے اپنی چھاتیوں کو کٹوا کر، نمک بھروا کر، ہماری ماؤں نے اپنے معصوم بچوں کو دشمنوں کے آگے کر کے اس ملک کو آزادی دلائی تھی۔ تمہارے پاس صلاحیت ختم ہو گئی بولنے کی نا؟ ہے دم خم کچھ؟ آپس میں قتل کر کر کے فلسطین کا حالت بنا رہے ہو۔ پرانے شہر میں ہر گھر میں ایک مرا ہوا آدمی ضرور ملے گا اولڈ سٹی کے اندر۔ پرسوں ہی کی بات تھی، ایک ہی بات کے 4-5 بیٹے آپس میں لڑ لیے، ایک بھائی کا قتل ہو گیا۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کون بتائے ان کو؟ کون سمجھائے ان کو؟ اسلام ہے لیکن ماننے سے گریز کرتے ہیں۔ اسلام ہے، اصولوں کو لینے سے گریز کرتے ہیں۔ قرآن ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ تبھی تو یہ تمام کی تمام شیطانیت ہمارے اندر داخل ہو کر کے رہ گئی۔ عزیزان محترم، میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وقت ہے۔ بہت بہر اٹھا دیا ہم نے اپنے رب کو، بہت اپنے آپ سے جو ہے نا بیزار کر دیا اپنے رب کو۔ وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن کسی مسلمان کا گھر جلتا ہے تو رب دیکھ رہا ہے وہاں سے، آسمان سے یہ دیکھ رہا ہے کہ کون خالد بن ولید بنے گا اس زمین پر، کون عمر بن خطاب کا فیصلہ کرے گا اس سرزمین پر، کون ابو بکر کے اخلاق لائے گا اس سرزمین کے اوپر، کون عثمان بن عفان کے جیسا مال امت پر خرچ کرے گا۔ اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے، ورنہ وہ کن فیکون کی شان رکھنے والا رب ہے میرا۔ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، فیکون سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ رب ہمارے حال سے باخبر نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ہیں کہ رب کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں، مادی وسائل کی طرف، سونا چاندی کی طرف، مال و زر کی طرف، زر اور زمین کی طرف، بچوں کی جھوٹی تعلیم و تربیت کی طرف۔ ہم نے جب اپنے ذہن کو لے کر کے آئے تو حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں، کہنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک دو باتیں ذہن تازہ ہو جائے انشاءاللہ کر دوں، بہتر رہے گا۔ میرا کام ہے، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی ہوں، آپ سب کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے بڑا مت بنانے کی کوشش کرو، میں چھوٹا بھائی ہوں آپ کا۔ یہ چھوٹا بھائی جو کچھ بھی سنتا ہے، اس کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے یا پھر جو کچھ بھی اپنی کتابوں میں یہ پڑھتا ہے، اس کو لا کر آپ کے سامنے رکھنے کی جرت اور کوشش کرتا ہے، لیکن آپ اٹھیں گے نہیں، آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون آئے گا؟ یا جنات آئیں گے یا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ جھوٹی امید ہے پھر یہ۔ مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، مجھے اور آپ کو اس تمام حالات کو سنبھالنا ہے۔ ابھی جو حالات میرے اور آپ کے پیدا ہیں نا، اسپین کی سرزمین پر بھی ایسے ہی ہوا تھا، ہم نے بارہا ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہاں کے نوجوانوں میں بھی بے رحمی آ گئی تھی، شراب بدل بدل کر پی رہے تھے، ناچ گانے کی محفلیں تھیں، اور یہاں کا دشمن ہماری پوری تاریخ کو پڑھ چکا، لیکن ہم نہیں پڑھے اپنی تاریخ کو۔ یہاں کا دشمن اپنی پوری تاریخ کو پڑھ کر وہی طریقہ کار کو اس ملک پر جو ہے نا آزمانا چاہتا ہے، اور مسلمان قوم جب تک سدھرے گی نہیں، حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اسپین میں ایسے ہی چھپا، مسلمان برقع چھوڑنا شروع کر دی، عورتیں مساجد سے دوری ہوئی، شراب خانے آباد ہوئے، نوجوان شراب کے دلدادہ بننا شروع ہوئے، بے راہ روی کا شکار ہونا شروع ہوئے، زنا خوری عام ہونے لگی، سود عام ہونے لگا، اور پھر قوم لوط کا عمل شروع ہوا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 700 سال کی حکومت کو آنن فانن ختم کر کے رکھ دیا مسلمانوں کی۔ آج جو عیسائیت کے قبضے میں ہے، اور تعجب کریں گے مجھے بولتے ہوئے ذرا سے بھی شرم نہیں آئے گی، میں آپ کو احساس دلانے کہہ رہا ہوں، ایسی خوبصورت مساجد اسپین کی سرزمین کی شراب کے اڈوں میں تبدیل ہو گئی۔ کیا تم چاہتے ہو میرے بزرگوں، تم چاہتے ہو میرے نوجوانوں، تم چاہتے ہو میری ماؤں بہنوں کہ اس ملک میں بھی مساجد کا عالم ویسے ہی کر دیا جائے جیسے اسپین کی سرزمین پر ہوا تھا؟ تو تم ذمہ دار ہے اس کے، میں بھی جواب دے رہوں گا، آپ بھی جواب دے رہیں گے۔ نہیں تو اٹھ کے کھڑے ہونا پڑے گا، آج باطل کا سر کچلنا پڑے گا۔ ہر
اسلام کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، آواز بلند کرنا پڑے گا، نہیں تو نشانیاں تو مٹ رہی ہے، شناخت بھی مٹ جائے گی۔ دوسری بات ابھی حال کی ہے، میانمار کی سرزمین پر جو درگت مسلمانوں کی بنائی گئی، ذہن میں رکھو اسے بھی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے تعلق سے پورا خلاصہ کروں، صرف اتنا ہی کہوں کہ میانمار کی سرزمین پر جو درگت بنائی گئی، تاریخ عالم میں ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ دیا گیا۔ مسلمانوں کے کمزور گھروں میں ایک ایک گھر کے اندر 100 لوگوں کو ڈال کر باہر سے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی گئی، زندہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد سب چیختے چلاتے زندہ جل کر مر گئے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھائی؟ دوسرے پہ دوش دینا بیکار ہے، میں اپنی غلطی پر پہلے جو نہ نظر ڈالوں، میں کتنا اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میری کمائی میں کتنا حلال پن ہے، میں کتنے حلال نوالے کھاتا ہوں، میں کتنا اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، میں کتنا برائی کے خلاف بولتا ہوں، میں کتنی اچھائیوں کو قائم رکھتا ہوں، میں کتنے مساجد کو بھرتا ہوں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں کہاں میں مسجدیں تعمیر کرواتا ہوں، میں کتنا حفاظ کی عزت کرتا ہوں، میں کہاں اپنے ماں باپ کی عظمت بلند کرتا ہوں۔ کہاں ہے؟ دل دکھتا ہے جب اس قوم کے حالات کو دیکھتا ہوں، زبان سے نکل ہی جاتا ہے کہ کچھ کہہ دو انہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت انہی میں سے کسی کو، اللہ ایک آدمی کو اگر نصیحت اور توفیق دے دے تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہرحال عہد جو اللہ سے کیا تھا اسے کبھی فراموش مت کیجیے، جو عہد اللہ سے ہم نے کیا تھا اسے توڑیے مت، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے اللہ اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ قبرستانوں کو ویران کر دے میرے پاک پروردگار، قبرستانوں کو ویران کر دے میرے اللہ، قبرستانوں کو ویران کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ مسجدوں کو آباد کر دے میرے اللہ، مسجدوں کو آباد کر دے میرے اللہ، مسجدوں کو آباد کر دے میرے پاک پروردگار۔ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر تمام امت مسلمہ کو مسجدوں میں داخل ہونے کی توفیق سے نواز دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے ماؤں بہنوں کے اندر دین کا جذبہ عطا فرما میرے پاک پروردگار، ہمارے نوجوانوں کے اندر دین سے محبت عطا فرما میرے پاک پروردگار، نبی کی سنتوں سے محبت عطا فرما اللہ، قرآن سے محبت کرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جہنم سے بچا لے میرے پاک پروردگار، جنت میں داخلہ دلا دے میرے پاک پروردگار۔ جنت الفردوس کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ، جنت الفردوس کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ، جنت الفردوس کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ، ہم کو جنت میں داخلہ دلوائے اللہ، ہم کو جنت میں داخلہ دلوائے اللہ۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا میرے پاک پروردگار، لیکن چند شرپسند اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں اللہ۔ یا اللہ ایسے ظالموں کے زبانوں کو لگام دے میرے پاک پروردگار، ان کے ہاتھوں کو توڑ کر رکھ دے میرے اللہ، ان کے خلموں کو توڑ دے میرے پاک پروردگار، ان کے عزائم کو پاش کر دے میرے اللہ، ان کے بنانے والے ہر جو ہے اسلام کے خلاف قانون کو تباہ برباد کر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں میرے اللہ، توحید کے ماننے والے ہیں اللہ، نبی کے امتی ہیں اللہ، تو تیرے بندوں کو کیا تیرے نبی کے امتیوں کو ایسے ہی جو ہے نا ڈھیل چھوڑ دے گا میرے پاک پروردگار؟ نہیں اللہ، نہیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ پر امید ہے میرے پاک پروردگار، پر امید ہے میرے پاک پروردگار، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے کھوئے ہوئے مقام کو پھر واپس لوٹا دے میرے پاک پروردگار، ہمارے جو ہے نا محلوں سے یا اللہ ظلم و بربریت کو ختم فرما دے میرے پاک پروردگار، یہ ناحق کے جو قتل ہو رہے ہیں یا اللہ قاتلوں کو بھی جو ہے توفیق دے، جو مر رہا ہے اسے بھی توفیق دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔